بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر پنجاب کی کابینہ بھی تشکیل دے گی۔ 11 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے اور اس طرح KPK میں بھی نگران حکومت آ گئی ہے۔ اس 11 رکنی پنجاب کی کابینہ، نگران کابینہ میں مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ اس میں ایک ایسا شخص شامل کیا گیا جو اپنے شہر میں ایک مسیحا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ میں اس شخص کا بڑا مداح ہوں۔ اس کی بزرگ، اس کے والد محترم نثار احمد نثار کا تعلق مسلم لیگ سے ہے۔ یہ ایک پرانے مسلم لیگ خاندان ہے جنہوں نے سہارنپور سے ہجرت کر کے راولپنڈی میں بسیرا ڈالا۔ ڈاکٹر جمال ناصر کو اب وفاقی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے، پنجاب کی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ کہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ ایک صاف ستھرے کردار کے شخص کو شامل کیا گیا ہے کہ جن کے بارے میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ اس شہر میں غریبوں کے لیے مسیحا ہے اور اس کو نظر انداز تو ہر دور میں کیا جاتا رہا۔ پہلی بار ان کا اعتراف کیا گیا۔ ان کے بھائی جو ہے وہ جسٹس ناصر، سہیل ناصر، ان کی بھی جو پروموشن نہیں ہوئی اس کے بارے میں بھی بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ وہ بھی اپنے وقت کا دیانتدار جج تھے۔ کاش کہ وہ ان کو پروموٹ کیا جاتا، ان کی کنفرمیشن ہوتی۔ وہ بھی انہوں نے ہزاروں کیسز کا فیصلہ 1.5 سال میں کیا۔ کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی وہ غلط بات ہو۔ ایک سارا خاندان ہی ہے، ایک مطلب اچھی ریپوٹیشن کا خاندان ہے۔ میں اپنی طرف سے ڈاکٹر جمال ناصر کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جمال ناصر صاحب نے اپنے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے، آج وہ ایک پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے نگران حکومت بنائی جانے والے میں انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ یقیناً ان کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ وہ ویسے بھی انتخاب نہیں لڑتے تھے، لیکن اب ایک دیکھیں کہ پوری راولپنڈی میں ایک ایسا شخص محسن نقوی کو ملا کہ جس کی ریپوٹیشن سب سے اچھی تھی، بہت اچھی تھی۔ اور پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہ اس شخص کے ساتھ بھی رہے ہیں جس نے ایک جرنلسٹ کو بھی کل دھمکی دی ہے اور پھر اس پر ریئیکشن بھی دیا ہے سلیم بخاری صاحب نے، اور جرنلسٹ کمیونٹی نے بھی دیا ہے۔ یہ اس کی جگہ مستحق تھے شہر میں ان کو، لیکن ان کو سیاسی وجوہات، کچھ اور معاملات ہیں جن کو جگہ نہیں ملی کہ ڈاکٹر جمال ناصر جیسے شخص کو پنجاب کابینہ میں شامل کر کے ایک اچھا اقدام کیا گیا۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی بھی۔ عمران خان صاحب کو بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ اسمبلیوں سے استعفے نہ دیں۔ انہوں نے پہلے مرحلے میں قومی اسمبلی سے استعفے دیے، پھر لٹکائے رکھا، اور جب دیکھا واقعی حکومت نے کہ یہ ہمیں گرانے کے لیے یا ہمارے لیے مسائل پیدا کرنے آئیں گے، انہوں نے پھر قسطوں میں سارے استعفے منظور کر لیے۔ اب اس کے بعد بڑا کہا گیا انہیں کہ آپ دونوں صوبوں کی حکومتیں رہنے دیں، یہ رہیں گی تو آپ کی بھی خیر ہوگی، لیکن اب دونوں حکومتیں ختم کر کے اب ان کے لیے پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت ان سے کوئی الیکشن کے ایجنڈے پہ کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، اور انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن ہمارے اگست میں یہ اناؤنس ہوں گے کہ ہم نے کہاں کب کرانے ہیں۔ ابھی مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ابھی پنجاب اور KPK میں بھی الیکشن ہو جائیں گے۔ ابھی الیکشن کمیشن کے پاس تو ایک بڑا اہم معاملہ آ گیا ہے کہ وہ مردم شماری شروع ہو رہی ہے مارچ سے۔ کس طرح الیکشن ہو سکتے ہیں؟ پہلے ہو جائیں، ممکن ہے مردم شماری کے بعد پھر الیکشن کرائے جائیں اور پھر اکٹھے ہی ملک میں ہوں۔ تب تک دریاؤں کے پلوں کے نیچے سے بڑا پانی بہہ چکا ہوگا۔ پتہ نہیں عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے۔
ابھی تو ہمارے دوست فواد چودھری کی گرفتاری ہوئی ہے اور کچھ لوگ اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، لیکن کل تک عمران خان صاحب کے دوست سب لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ مجھے میں نے فہرست دیکھی ہے کہ نواز شریف سے لے کر ان کی ادنا کارکنوں تک 20 لوگ عمران خان کے دور میں قید کی صحبتیں برداشت کرتے رہے۔ ابھی تو عمران خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ عمران خان نے جو طرز عمل اختیار کر رکھا ہے تو وہ گرفتاری کی طرف جاتا ہے، اور ممکن ہے عمران خان صاحب کسی وقت گرفتار بھی ہو جائیں، لیکن کوئی گرفتاری کو اچھا کام نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو بھی اپنا طرز عمل بہتر بنانا چاہیے، اداروں سے تصادم کی پالیسی ترک کرنی چاہیے، اور جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے لوگوں لگا رکھے ہیں، جن کو تنخواہیں دیتے ہیں، جن کو پیسے دیتے ہیں، انہیں کہیں کہ وہ اپنی اوقات میں رہیں، اپنی اوقات سے باہر نہ نکلیں، ریاستی اداروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بند کر دیں۔ خان صاحب باجوہ، جنرل باجوہ تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے کہ وہ جا رہے تھے، لیکن جاتے جاتے آپ کی حکومت تو ختم ہوگی۔ اب ساری حکومت آپ خود کہتے ہیں کہ جناب ہماری حکومت باجوہ نے ختم کی۔ جب وہ آپ کا راگ ختم ہوا تو اب آپ نے محسن نقوی کے بارے میں کہہ دیا یہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، اسی کے گھر میں سارے فیصلے ہوتے رہے کہ حکومت کس طرح کرائی جائے۔ چلیے آپ اپنا طرز عمل بہتر کر لیں، آپ اپنے آپ کو راہ راست پہ چلے آئیں، اور یہ جو لڑائی والی سیاست ہے اس کو ختم کر دیں، اور اپنے آپ کو اس مقام پہ لا کھڑا کریں جہاں پر آپ کے بارے میں لوگ کہیں کہ آپ ایک مدبر ہیں اور آپ کی سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے۔ بصورت دیگر نواز شریف نے 4-5 سال در بدر کی ٹوکریں کھائی ہیں، اب آپ کے بھی اگر نصیب میں در بدر کی ٹوکریں ہیں تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ شکریہ۔